الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے تمام حاضرین محفل کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محتشم، آپ نہایت ہی بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ جو ہر مہینے اس محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی محفل مبارک میں آنا یہ باعث سعادت ہے۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہمارے درمیان جو مہینہ موجود ہے سفر المظفر کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ ہم اس مہینے کی فضیلت بعد میں بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی بزرگ اور بلند و بالا ہستی کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے لیے میرے تمام بچوں سے گزارش ہے کہ ذرا خاموش ہو جائیں، آواز کسی کی بھی نہ آئے، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی سمجھ میں آئے گی اور آپ کو بھی کچھ فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ پہلے ایمان لائے، اس کے بعد اچھے کام کیے، انعام کیا ملے گا؟ فرمایا سیجعل لهم ان قریب جو ہے لہم ان کے لیے رحمان ودا محبت کو عام کر دے گا۔ ان کے لیے جو محبت ہے ان کو اللہ عز و جل یوں کھلا دے گا۔ اب اس آیت کریمہ کا ایک حدیث مبارک سے میں ذرا سمجھاتا ہوں، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے صحابی ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم کے، ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کا ارادہ کرتا ہے تو جبریل امین کو حکم دیتا ہے جبریل میں اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، گویا کہ تو بھی ان سے محبت کر اور آسمان کے سارے فرشتوں میں اعلان کر دے کہ رحمان اس بندے سے محبت کرتا ہے، آپ سب بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اب جب آسمان میں فرشتوں کے اندر اعلان ہو گیا تو اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات جبریل کو حکم دیتا ہے اے جبریل اب جا دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈال دے کہ اللہ عز و جل اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، گویا کہ تم سب اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دو۔ اب جب جبریل دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دیتے ہیں تو صدیاں گزرنے کے بعد لوگ اس بندے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے درمیان جتنے بھی ہمارے اپنے عزیز و اقارب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ہمارے پیچھے اگر میرے یہ دادا جان ہے ان کے والد کا نام مجھے معلوم نہیں ہے،
نہ بتایا ہوگا، ذکر ہوگا، مجھے ان کا علم نہیں ہے، بھول جاتا ہوں، لیکن اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی کر چکی ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے، اس کا نام یہ ہے اور یہ فلاں جگہ سے آیا تھا، فلاں اس کی ہسٹری ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ وہی ہے، حدیث قدسی جو میں نے پڑھی وہی حدیث ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جبریل لوگوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے کئی ایسے ولی ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کی مزارات بھی ہمارے شہر میں نہیں ہے، بلکہ دور دراز کے ممالک میں ان کے مزار ہیں، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مزار شریف ان کا ہندوستان بریلی کے اندر ہے، لیکن محبت ان کی ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مزار شریف ان کا اجمیر شریف ہند کے اندر ہے، محبت ان کی ہمارے دل کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی، مزار شریف ان کا ملتان کے اندر ہے، ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، میں نے ابھی تک ان کے مزار کو نہیں دیکھا، صرف نام سنا ہے، محبت ان کی ہمارے دل کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر، مزار شریف ان کا پاک پتن کے اندر ہے، محبت ان کی ہمارے دل کے اندر ہے۔ لاہور کے اندر ایک مزار ہے جس کو داتا علی اجمیری کہا جاتا ہے، مزار لاہور کے اندر ہے، لیکن ان کی محبت کا عام محبت کا جو فیضان ہے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دیگر ممالک کے اندر بھی ہے۔ جس طرح ہم پیسے لگا کر عرب شریف میں جا کر حج کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح ہر سال عرس کے اوپر سیدی داتا گنج بخش کے اوپر دوسرے ممالک سے لوگ ان کے عرس میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، دور دراز سے لوگ ان کے عرس میں شرکت کرتے ہیں۔ جی ہاں، 20 سفر المظفر کو آپ کا عرس ہوتا ہے، اور آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کریں گے وہ یہی سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آج ان کا ہم ذکر خیر سنیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سننے اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی مقدر، حدیث قدسی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فرائض کے بعد نوافل سے اپنے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب وہ حدیث بہت طویل ہے، میں صرف شارٹ کر کے بتاؤں گا، فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ عز و جل اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ یہ ساری طاقتیں رب کائنات عز و جل اپنے اس خاص بندے کو عطا فرما دیتا ہے، اور جب یہ طاقت اس بندے کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کے لیے مشکل ہو جائے، وہ بیٹھا کہیں پر بھی ہو، نظر اس کی لوح محفوظ کو ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی حدیث پاک کیا فرمایا؟ مومن کی فراست سے ڈرو کہ جب وہ دیکھتا ہے تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتا ہے، جب وہ لوح محفوظ کو دیکھتا ہے تو پھر لوگوں کی تقدیریں بدلنا بھی اس کی قسمت میں آ جاتا ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو ہم جانتے تو داتا کے نام سے ہیں، لیکن ان کا نام عثمان بن علی حجویری ہے، اور حجویری ان کی نسبت ہے کیونکہ ان کی ولادت 400 ہجری میں تقریباً ان کی ولادت جو ہے وہ حجویر کے ایک شہر غزنی میں ہوئی۔ آپ غزنی کے ایک علاقے حجویر میں ہوئی، غزنی ایک ملک تھا، اس کے علاقے حجویر میں ان کی پیدائش ہوئی، اور حجویری اس نسبت سے آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کا گھرانہ بہت ہی علمی اور تقوی والا گھرانہ تھا، اور آپ بھی بچپن سے ہی علم و حکمت کی معرفت کو جاننے والے تھے۔ آپ کے اس وقت غزنی ملک کا جو بادشاہ ہے محمود غزنوی، جس مدرسے میں داتا گنج بخش تعلیم یافتہ تھے، جس مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، ایک دن اس کا گزر اس مدرسے میں ہوا تو دیکھتا کیا ہے کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس نے حضور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی، چہرے کے اوپر اتنے انوار کا نزول ہو رہا تھا کہ بادشاہ انوار کی تجلیوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھہرا نہ سکا، فوراً آنکھوں کو نیچے کر لیا، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ اتنی
روشن چہرے والا بچہ اس مدرسے میں تعلیم یافتہ ہے، تو وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہمارے مدرسے کی رونق انہی طلباء کی وجہ سے ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات کہی، اب بادشاہ چلا گیا اور پھر آپ نے مدرسے کا نام بھی روشن کیا اور بادشاہ کی نظر میں بھی آپ کا مقام پہنچ چکا تھا۔ علم و معرفت آپ نے تقریباً 300 شیوخ سے آپ نے اپنے علم اور معرفت جو ہے آپ نے حاصل کی۔ جب علم و معرفت آپ نے حاصل کر لی، اس کے بعد آپ کو ادھر لاہور میں بھیجا گیا۔ جب آپ لاہور میں آئے تو لاہور میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ لاہور میں جب ڈیرا لگایا تو اس وقت اس کی جو حالت تھی اس کو یکسر آپ نے بدل دیا، اور بدلنے کے بعد آج آپ دیکھیں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فیضان ہے کہ مرکز الاولیاء لاہور، اس کو اولیاء کا مرکز کہا جاتا ہے۔ پہلے لاہور کچھ اور تھا، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنے کے بعد یہ اولیاء کا مرکز بن گیا۔ آج دیکھیں آپ جگہ جگہ، ہم اپنے ہی اس گاؤں کے اندر دیکھ لیں کتنے ہی مزارات ہیں، ہمارے ہر محلے کے اندر ایک مزار موجود ہے۔ یہ صرف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے کہ آج ان کی برکت سے لاہور کے اندر اتنے کثیر اولیاء کرام جو ہیں وہ تشریف فرما۔ سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لاہور میں آئے تو آپ نے پہلا کام مسجد کو بنایا۔ مسجد کو بنانے کے بعد آپ نے جب قبلہ جو ہے وہ اس کی جو قبلہ کی سمت تھی وہ دیگر مساجد سے، جو لاہور کے اندر مساجد تھی ان کی مساجد سے دیگر مساجد سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا آپ کی مسجد کا محراب۔ اب اس وقت کے جو علماء تھے، کیونکہ داتا علی حجویری صوفی بھی تھے اور عالم بھی تھے، اب علماء نے یہ فرمایا کہ آپ کی جو مسجد ہے اس کا جو قبلہ ہے وہ مشتبہ ہے، وہ قبلہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ موجودہ جو ہماری مساجد ہیں ان مساجد کے قبلے کا رخ کچھ اور طرف ہے، آپ کی مسجد کا رخ ان سے کچھ اور طرف ہے۔ تو سیدھے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو آپ کل فجر کی نماز میری مسجد میں پڑھیے گا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ شور نہیں ہوگا تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کل صبح فجر کی نماز آپ نے میری مسجد میں پڑھنی ہے، وہاں پر ثابت کر دوں گا کہ میرا جو مسجد کا محراب ہے فیصلہ وہاں پر ہوگا کہ اس مسجد کا محراب درست ہے یا کسی اور طرف ہے۔ اب جب علماء کرام نے صبح فجر کی نماز وہاں پر پڑھی، نماز پڑھانے کے بعد داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کو فرمایا کہ وہ دیکھو سامنے کعبہ ہے اور دیکھ کے مجھے بتاؤ کہ میری مسجد کا محراب کس طرف ہے۔ جب علماء کرام نے دیکھا تو سب نے لاہور میں بیٹھ کے خانہ کعبہ کو دیکھ لیا۔ میں نے پہلے عرض کی تھی، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے یہ حدیث قدسی بیان کی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے یوں کہیں کہ الفاظ رب کے ہوتے ہیں، زبان مصطفیٰ سے نکلتے ہیں۔ زبان مصطفیٰ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق ہوتا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کی ہر بات وہی خدا ہے، ان کی ہر بات وہی خدا ہوا کرتی ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ طاقت آنکھوں میں دے دیتا ہے تو پھر یہ بات مشتبہ نہیں رہتی کہ بندہ کہاں پر بھی بیٹھا اور کہیں بھی اس کی نظر چلی جائے۔ لاہور میں بیٹھ کے سیدھی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام علماء کرام کو خانہ کعبہ کا دیدار کروا دیا، اور علماء کرام یہ جاننے پر اور یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ کی مسجد کا جو محراب ہے وہ بالکل درست ہے۔ آج بھی اب جب جائیں آپ تو اس مسجد کے محراب کی وہ جو جگہ ہے جہاں پر آپ نے لوگوں کو خانہ کعبہ کا دیدار کروایا تھا، اس کے گرد انہوں نے نشانے لگا کر رکھی ہوئی ہے، اور ہر عاشق رسول اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ مزار سے ہٹ کر جو پلر ہے اس کے قریب اس مسجد کا جو محراب کا نشان ہے وہ موجود ہے، اور لوگ اس کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ اور جب بھی آپ جائیں اس کے قریب جا کر علماء کرام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوں اور وہاں پر اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہوں وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب ہوتا ہے۔ تو آپ جائیں اور جا کر وہاں پر ضرور دعا کیا کریں اور اس جگہ کی بھی زیارت کر کے آیا کریں جہاں پر سیدھی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کو خانہ کعبہ کا دیدار کروایا تھا۔ اور اصل بات تو یہ ہے، میرے پیر و مرشد
مولانا الیاس ستار قادری جائز احمد برکاتہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مدینے جانا ہو وہ جا کر داتا حضور کی بارگاہ میں عرض کرے مدینے کی ٹکٹ کی مہر داتا علی حجویری سے لگتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1993 کے اندر آپ کا کسی وجہ سے مدینے کا سفر نہیں ہوا، آپ بہت ہی غم زدہ ہوئے، اور آپ اسی حالت میں جب لاہور آپ کی تشریف آوری ہوئی، لاہور میں آ کر آپ نے داتا علی حجویری میں حاضری دی ان کی بارگاہ میں، اور ایک کلام کو آپ نے پیش کیا۔ کلام کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں، مجھ کو منگتا مدینے کا بنا داتا پیا۔ یہ کلام جب آپ نے پیش کیا تو چند ہی روز بعد آپ مدینے کی طرف چل پڑے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کی ٹکٹ کی جو مہر ہے وہ داتا علی حجویری سے لگتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری مدینے کی جو ٹکٹ کی جو مہر ہے وہ داتا علی حجویری سے لگتی ہے، اور ہر عاشق رسول کا اس پر ایمان ہے۔ اب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے زندگی کے اندر اپنے بہت سے فیض و برکات لٹائے، اور آپ کی زندگی کے اندر جو تحریرات تھی، میں نے علمی مقام آپ کا بیان کیا، علمی مقامات سے آپ کو میں نے کہا کہ انہوں نے علمی مقام سے آپ کو بہت ہی محبت تھی، بہت ہی علمی شغاف تھا آپ کو۔ اب جب غزنی سے لاہور تشریف لائے تھے تو آپ کی ساری کتب غزنی میں رہ چکی تھی۔ اب لاہور کے اندر آپ کو جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تصنیف کی ضرورت پڑی، کسی نے آپ سے کہا کہ آپ تصنیف کریں، تو آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی جسے کشف المحجوب کہا جاتا ہے۔ کشف المحجوب سے اس کتاب کو، وہ کتاب مشہور ہے آپ کی، اور اتنی شہرت یافتہ کتاب ہے کہ اپنے جو اپنے غیر بھی اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اپنا نے جو اس کی تعریفیں کی وہ کی، ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ اس صوفی بزرگ داتا علی حجویری، داتا کو اس نے کہا عثمان بن علی حجویری نے عربی اور فارسی میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ تو لکھی ہیں، لیکن ان کے اندر جو مقام کشف المحجوب کو ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں ہے۔ اس کتاب کے پاس کوئی بھی کتاب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے، اپنوں کی تو بات بھی کچھ اور ہے۔ کئی بزرگان دین نے اس کتاب سے فیض حاصل کیا، اور اس کتاب کو آپ نے جب لکھا تو آپ کی ساری کتابیں غزنی میں تھی، اس کتاب کو آپ نے اپنے حافظے سے لکھا۔ یہ کتاب زبانی آپ نے تحریر فرمائی۔ آپ اس سے اندازہ لگائے کہ جس کی ساری کتابیں غزنی میں موجود ہوں، یہاں پر کوئی بھی نہیں، کوئی چیز کے پاس نہیں ہے، تو حافظہ کتنا مضبوط ہوگا جو اتنی ضخیم اور اتنی معتبر کتاب لکھ لی کہ صوفیاء اور جتنے بھی بزرگ اور علماء ہیں آج تک اس کتاب سے فائدہ حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک بھی لوگ اس کتاب سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ سیدی مقدمہ بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے اوپر انوار و تجلیات کا ظہور ہر وقت ہوتا رہتا ہے، اور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جب وہاں پر غوث قطب ابدال کی آمد نہ ہوتی ہو۔ ہر وقت وہاں پر اللہ کے ولیوں کی اور کتب و ابدال کی وہاں پر حاضری ہوا کرتی ہے۔ یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم داتا علی حجویری کے بالکل قریب ہیں۔ یقین مانے آپ جب دوسرے شہر میں جائیں، کسی دوسرے ملک میں جائیں، تو آپ ان کو بتائیں کہ ہم لاہور سے آئے ہیں، تو لوگ جو اہل محبت ہوگا وہ آپ کو قدم چومنے کو آئے گا کہ یار آپ داتا علی حجویری کے شہر سے آئے ہو، اور آپ کو کہے گا کہ جب تم لاہور جاؤ اور داتا علی حجویری میں میرے سلام، جب اپنے حاضری کے لیے جاؤ تو میرا سلام میں پیش کرنا۔ یہ عقیدت اور محبت ہے لوگوں کو داتا علی حجویری سے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جن کے بارے میں اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کہہ جائیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ یہ شعر آپ کو پتہ ہے کس نے لکھا ہے؟ یہ شعر حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ یہ ان کا بھی مقام کوئی عام نہیں ہے۔ سیدنا
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آپ لوگ سنتے ہیں کہ 90 لاکھ کو انہوں نے ایک ہی مجلس میں مسلمان کیا تھا. اتنے پائے کے ولی ہیں اور یہ جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش آپ کا جو فیض ہے یہ اللہ عز و جل کے فیض کا مظہر ہے، نور خدا کا مظہر ہے. ناک سارا پیر کامل کامل رہنما. آپ فرماتے ہیں کہ آپ ناقصوں کے لیے کو تو پیر کامل ہیں ہی، جو کامل ہیں ان کو بھی آپ کی حاجت ہے. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تو یہ کہا، لیکن غوث الورا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی آج ہم 11ویں کروا رہے ہیں، آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے زمانے میں داتا علی حجویری ہوتے تو میں ان کی بیعت کر لیتا. یہ داتا علی، یہ حضور سیدنا غوث الورا کہہ رہے ہیں. آپ کا مقام بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ سے فرمایا گیا کہ آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، آپ کو اولیاء کا سردار کہا جاتا ہے. تو آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے زمانے میں داتا علی حجویری ہوتے تو میں ان کے بیعت کر لیتا. یہ مقام ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ کا مثال، آپ کے وصال کے بعد بھی انوار کی تجلیات کو بیچتا ہے. ایک انگریز نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جو اولیاء کے گستاخ تھے. اب جانتے ہی ان کو کون اولیاء کے گستاخ ہوتے ہیں. اب جب وہ اس کے اسلام لانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، اس کی نشریات کو سمجھا، دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو داخل کیا. اور جب اسلام کو داخل کیا تب اس کو طلب تھی، کسی صراط مستقیم کی طلب تھی. اب صراط مستقیم کو حاصل کرتے کرتے اب ان لوگوں کے پاس چلا گیا. انہوں نے اس کو تفسیر بتائی، قرآن کی آیات سمجھائی. اس نے کہا کہ یار مجھے پورے قرآن کی تفسیر کی سمجھ آ چکی ہے، لیکن فقط مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کون سی بات ہے؟ کہا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت، آپ کا جو دربار لگا تھا تو ہدہد پرندے نے آ کر کہا تھا کہ ملکہ بلقیس آپ کی زیارت کو آنا چاہتی ہے، آپ کی مجلس میں حاضر ہونا چاہتی ہے. تو آپ نے اپنی مجلس میں اعلان کیا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے، جو 1000 دروازوں کے اندر، 1000 تالوں کے اندر بند ہے، اس تخت کو میرے پاس لے کر آئے تاکہ ہم ملکہ بلقیس کو خدا تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروائیں. وہ کیونکہ عیسائی تھی، وہ کیونکہ اس وقت غیر مسلم تھی، تو ابھی اسلام قبول اس نے نہیں تھا کیا، تو اس لیے وہ یہ دیکھنا آ رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں یا کوئی دنیاوی بادشاہ ہیں جو بادشاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھ سے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو یہ قدرت دکھانا چاہتا ہوں کہ جب وہ میری مجلس میں حاضر ہو تو اس کو پتہ چلے کہ خدا تعالیٰ کے بندوں کی قدرت کیسی ہوتی ہے. تو کوئی بندہ مجھے اٹھ کر بتا دے کہ اس کا تخت میرے پاس کون سب سے پہلے لے کر آئے گا. آپ کی حکومت کیونکہ جنوں پر بھی تھی، پانی کے اندر مچھلیوں پر بھی تھی، پوری روئے زمین پہ آپ کی حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی. آپ نے جب یہ کہا تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کی مجلس ختم ہوگی تو میں وہ تخت لے کر آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے پہلے مجھے چاہیے. دوسرا جن کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور آپ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا، تو اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے آپ کا یہی جملہ ختم نہیں ہوگا، وہ تخت میں لے کر آ جاؤں گا. 1000 تالوں میں وہ تخت موجود ہے. جن کی طاقت یہ ہے. اب سلیمان علیہ السلام جن کی طاقت کو تو جانتے تھے، لیکن وہ کچھ اور ہی دکھانا چاہتے تھے. کیا دکھانا چاہتے تھے؟ آپ کا وزیر آصف بن برخیا اللہ تعالیٰ کا ولی تھا، اس وقت کے ولی کا یہ عالم ہے. سنیے گا کہ کیا عالم تھا ان کا. آپ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور میں اس تخت کو لے کر آؤں گا. آپ کی صورت بظاہر کمزور تھے، آپ جسمانی حالت میں آپ کمزور تھے، لیکن روحانی حالت سے بہت زیادہ مضبوط تھے. جب آپ نے یہ بات کہی تو اس وقت کے جو درباری تھے ان کے دل میں یہ آیا ہوگا کہ یار اتنے طاقتور جنوں کو
آپ نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ کمزور سا آدمی کھڑا ہوا ہے, یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس تخت کو لے کر آؤں گا, یہ کیسے لے کر آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ بھائی کیسے اس تخت کو لے کر آؤ گے؟ تو عاصم بن برقیہ نے کہا حضرت آپ کی پلک جھپکے بھی نہیں تو وہ تخت آپ کے سامنے ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آپ نے فرمایا کہ حضور آپ کی پلک بھی نہیں جھپکے گی تو وہ تخت آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ اس وقت کے بڑی کی شان تھی. اور امت محمدی کی بڑی کی شان کیا؟ آپ جب عاصم بن برقیہ آپ نے یہ بات کہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں تمہاری طاقت کیسی ہے. آپ کی پلک جھپکی بھی نہیں تھی. عاصم بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ علیہ السلام کی نظروں کی طرف دیکھا, سامنے تخت کو لا کر رکھ دیا. شان تھی عاصم بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی. اب جب اس تخت کو لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ عاصم تم نے یہ کام کیسے کیا؟ میں نے جنات کو, جن جو تھے جن کی طاقت بھی آپ جانتے ہیں کوئی عام نہیں ہوتی, جن کو آپ نے کہا کہ بڑے بڑے جنات بھی اس کام کو نہیں کر سکے. انہوں نے بھی اتنا وقت مانگا کہ آپ کی مجلس ختم ہو گئی, آپ کی گفتگو ختم ہو گئی تو ہم پھر اس تخت کو لے کر آئیں گے, لیکن تم نے یہ کیسے کیا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب عز و جل کا فضل ہے. تو اس انگریز نے کہا کہ یار مجھے پورے قرآن کی سمجھ آ چکی ہے, یہ جو تخت عاصم بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں لے کر آئے تھے وہ تخت کیسے آیا تھا؟ اس تخت کا مجھے بتائیں کہ وہ تخت اتنی دور سے, اتنی جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ملکہ بلقیس کی جو مسافت تھی آنے کی, اگر کوئی بندہ اڑ کے جائے نا تو وہ بھی 60,000 میل کا سفر طے کر کے وہاں پر تک پہنچ سکے گا. اتنا اگر بندہ اڑ کے بھی جائے تو اتنی مسافت کے بعد میں عاصم بن برقیہ نے وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کھڑا کر دیا. یہ کیسے لا کر دے دیا؟ اب وہ کیسے بتاتے؟ ان کو تو اولیاء کی شان کا پتہ ہی نہیں تھا. ان کا تو کام ہی یہی تھا کہ اولیاء کی شان کو کم کر کے دکھانا ہے. اولیاء کی شان کو تو کبھی بیان کیا ہی نہیں تھا, کبھی اولیاء کی شان کو تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اب وہ بتانے سے تو رہے. انہوں نے اس کو ٹال مٹول کی, اس نے کہا کہ یار آؤ ہم آپ کو جو ہے نا نظارہ کرواتے ہیں لاہور کا. لاہور میں باہر نکلے سیر سپاٹے کے لیے. اب وہ جب نکلا انگریز ان کے ساتھ, اب ایک قبر کے قریب سے گزرا. وہ قبر کوئی عام قبر نہیں تھی, مدعا علی حجویری کا مزار تھا. جب اس مزار کے پاس سے وہ انگریز گزرا, کہنے لگا کہ ہجوم دیکھا لوگوں کا ہجوم جب دیکھا اس نے کہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اب انہوں نے کہا کہ چھوڑو, یہ شرک ہو رہا ہے, یہاں پہ شرک ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دو. اس نے کہا کہ میں یہاں پر وزٹ کے لیے آیا ہوں, آپ نے مجھے پورے لاہور کے وزٹ کا کہا ہے تو میں اس کو دیکھے بغیر تو نہیں جاؤں گا. اب دوستوں کیا پتا تھا کہ میں اندر جاؤں گا تو میری دنیا ہی بدل جائے گی, ہر سوال کا جواب مجھے یہاں سے مل جائے گا. انہوں نے کہا کہ یار رہنے دو. لیکن کہتے نہیں, میں وزٹ کر کے ہی جاؤں گا, میں پورے لاہور کا وزٹ کر لیے بغیر نہیں جاؤں گا, کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا میں وزٹ کیے. اب میں جاؤں گا تو اس مزار کو دیکھ کر اس کے اندر کا نظارہ کر کے ہی واپس آؤں گا. اب جب وہ اس نے یہ بات کہی تو ان کا اچھا ٹھیک ہے, ہم یہی رکیں گے, ہم اندر نہیں جائیں گے, تم جاؤ اندر اور جلدی واپس آ جانا. اب جب وہ انگریز اندر گیا تو یار جب وہ انگریز اندر گیا, یہ بات بہت ہی کمال کی بات ہے. اور اس بات کا جو مقصد ہے یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کس لیے اس بات کے مقصد کو بیان کر رہا ہوں. ولی اللہ کی طاقت بیان کر رہا ہوں. اور شروع والی حدیث کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا, جو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب طاقت آ جاتی ہے تو پھر دور و نزدیک کا فرق مٹ جاتا ہے. اب اس نے انگریز نے اندر گیا, جا کر دیکھا کہ ایک قبر ہے, اس کے قریب لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اس قبر کا دیدار کر رہے ہیں, واپس لے جاتے ہیں. ایک طرف اس نے دیکھا کہ ایک درویش بیٹھا ہوا ہے, تب درویش کے قریب بھی لوگوں کا ہجوم ہے, وہ نصیحت لوگوں کو کر رہا ہے. اتنے میں انگریز اس کے قریب گیا, اس درویش کے
صبح کا وقت تھا, ناشتہ بھی اس انگریز نے کرنا تھا. جب وہ دروازے کے قریب گیا تو جا کر کہنے لگا کہ حضور میرا ایک سوال ہے. علمی مجلس لگی تھی, لوگ اپنے سوالات بیان کر رہے تھے, وہ درویش ان کا جواب دے رہا تھا. اب اس انگریز نے کہا کہ میرا بھی ایک سوال ہے, اس کا جواب چاہیے مجھے. انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے. وہی سوال بیان کیا کہ آصف بن برقیہ تخت کو کس طرح لے کر آیا تھا. اب وہ جانتے تھے کہ ان کے دل تو بدل چکا ہے, سکون کی تلاش ہے, صراط مستقیم کی تلاش ہے. جس تلاش کے اندر یہ بھٹک رہا ہے, اس تلاش کو پانے کے لیے یہ اس مزار کے اندر آ چکا ہے. اب بزرگ نے کہا کہ اچھا صبح کا وقت ہے, انہیں ناشتہ تو کرنا ہوگا. اس نے کہا جی ناشتہ کرنا ہے. کہا پہلے ناشتہ کرتے ہیں پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا. اب اس نے انگریز نے کہا کہ ٹھیک ہے, صبح کا وقت ہے, بھوک بھی لگی ہے, ناشتہ بھی کرنا ہے. اب اس بزرگ نے کہا کہ بتاؤ تم لاہور کا کھانا کھاؤ گے یا اپنے انگلستان کا کھانا کھاؤ گے, جہاں سے تم آئے ہو وہاں کا کھانا کھاؤ گے یا لاہور کا کھانا کھاؤ گے. اس نے کہا کہ حضور روز وہاں کا کھانا کھاتا ہوں, اگر آج لاہور میں بھی ایسا کھانا مل سکتا ہے تو کھلا دیجیے. اب آپ نے ہاتھ کو بڑھایا تو جس کپ کے اندر وہ چائے پیا کرتا تھا انگریز, جس برتن کے اندر وہ کھانا کھاتا تھا, اسی برتن میں اسی ملک کا کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا. اب وہ حیران ہوا. اس نے کہا یہ کیسے؟ کہا جس طرح یہ کھانا تمہارے ملک سے یہاں آ گیا, اسی طرح وہ طرف جو ہے وہ ملکہ بلقیس سے, شہر سے سلیمان صاحب کی بارگاہ میں آ. اب وہ کہے گا یار یہ کیسے ہو گیا؟ بات وہی حدیث قدسی پہ جا کر ختم ہوتی ہے. حضور نے فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں طاقت دے دیتا ہے تو دونوں نزدیک کا جو سفر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بعید نہیں ہوتا کہ بندہ قریب ہو یا دور کو ہو, جہاں پر بھی وہ چاہے اللہ کی طاقت سے اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے. یہ حدیث قدسی اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. وہ علیحدہ بات ہے, کوئی پڑھ کے بھی اس کے اوپر عمل نہ کرے وہ ان کی قسمت ہے. پھر حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد جب وہ شخص اس نے اسلام قبول کیا, اس نے کہا باہر والے بندے غلط تھے, اندر والے صحیح ہے. سوال کا جواب مل گیا اسے. اس نے کہا یار مجھے سوال کا جواب مل گیا, سکون مل گیا, صراط مستقیم مل گیا, اب یہاں سے میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا. وہ انگریز وہیں پر تائب ہوا اور مسلمان ہوا, اور وہیں پر بھی اس کا خاتمہ ہو گیا, اور وہیں مزار شریف کے نیچے اس کا مزار بھی موجود ہے. اب جائیں گے تو وہاں پر ایک انگریز کی ہسٹری بھی یہ لکھی ہوگی اور نام بھی لکھا ہوگا, اور مزار بھی وہاں پر آپ کو ملے گا. جب وہ انگریز وزٹ کر کے واپس گیا تو وہاں پر لوگوں نے اسے پوچھا تم گئے تھے لاہور, کیا دیکھا؟ اس نے کہا ایک قبر کو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے دیکھا. ایک قبر کو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے دیکھا ہے, اور یہ اللہ والوں کا فیضان ہے جو ان کو ملتا ہے. شاید کہتا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہے. ہمیں اللہ سے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ماہ سفر المظفر بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور بہت سی غلط باتیں لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں. ان باتوں کو دور کرنا یہ ہمارا فرض ہے. ہم ان باتوں کو دور نہیں کریں گے تو یہ جہالت عام ہوتی رہے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا لا سفرا, سفر کوئی چیز نہیں, سفر منحوس نہیں ہے, سفر برکت والا مہینہ ہے. ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے, ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے, ہر وقت اللہ کا بنایا ہوا ہے, ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. ان میں کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہوتا. آپ یوں سمجھے, علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ وقت اس کے لیے منحوس ہوگا, جس وقت میں بندہ اللہ کی عبادت کرے گا وہ وقت اس کے لیے مبارک ہوگا. اب چاہے وہ وقت رمضان کا ہو, چاہے وہ مہینہ سفر کا ہو یا رمضان کا ہو, اگر بندہ رمضان میں بھی گناہ کرتا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ بھی وہ وقت اس کے لیے منحوس کہلایا جائے گا. اگر وہ بندہ سفر میں بھی نیکیاں کرتا ہے تو وہ سفر کا مہینہ اس کے لیے مبارک ہوگا. لوگوں کے اندر یہ ذہنوں میں موجود ہے کہ سفر المظفر میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے. اگر لوگ کوئی نئے کام شروع کرتے ہیں, کوئی اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں, اس کو روک دیا جاتا ہے. تمہیں پتہ نہیں سفر کا مہینہ ہے, سفر میں بلائیں اترتی ہیں, سفر میں نحوستیں ہوتی ہیں, تو سفر کے مہینے میں ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, اس کو روک دیا جاتا ہے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان باتوں سے بچنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے.
بدشگونی یہ شرک ہے. بدشگونی کو علماء کرام نے شرک اصغر کہا ہے کیونکہ شگون ذہن میں جو آتا ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور بدشگون برا شگون اس پر عمل کرنا یہ شرک ہے. اس وجہ سے شرک ہے کیونکہ ہم اللہ کے ٹھہرائے ہوئے وقتوں کو منحوس جان کر اپنے کیے ہوئے فیصلوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اگر سفر میں شادی کرنا منحوس ہوتی تو کبھی بھی نبی کریم اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح سفر المظفر میں مولا علی سے نہ کرتے. سفر المظفر یکم ہجری کے اندر مولا علی کی شادی فاطمہ الزہرا سے ہوئی, اور کائنات کے اندر مجھے دکھائے کہ ان سے بڑھ کر عزت و مرتبے والا گھرانہ کوئی نہیں تھا. اگر ان سے بڑھ کر کوئی عزت و مرتبے والا گھرانہ ہے تو مجھے دکھاؤ. اگر سفر کے اندر شادی کرنا منحوس ہوتا تو رسول کریم رؤوف رحیم جو کائنات کے اندر پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ عقل مند ہے, کائنات کے پورے عقل مندوں کی ساری عقلیں ایک طرف ہو, حضور علیہ السلام کی عقل ایک طرف ہو, تو سب عقلوں کو اتنا مقام حاصل ہوگا جتنا سوئی کے سمندر کے اندر ڈالے, جتنا پانی سوئی پر رکھے گا نا وہ کائنات کی عقل ہے, جو سمندر ہے وہ حضور کی عقل ہے. حضور کی عقل کیا ہے, کسی کی بھی عقل نہیں. اگر حضور نے اپنی بیٹی کی شادی سفر المظفر میں کی ہے اور کائنات کا مثالی گھرانہ فاطمہ الزہرا کا گھرانہ بن سکتا ہے, تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم سفر المظفر میں اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے, اپنے بچوں کی جو منگنی وغیرہ ہے وہ نہیں کرتے. اگر منگنی کی ہوتی ہے تو سفر کے اندر شروع کر بھی دے اس کو توڑ دیا جاتا ہے. سفر کے اندر لوگ کسی کے گھر جو ہے وہ میت ہو جائے اس گھر کو محنوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر اس گھر کے اندر کسی کو اپنے بیٹی یا بیٹے کا رشتہ طے کیا ہوا ہوتا ہے تو اس گھر کے اندر سے رشتے کو توڑ دیتے ہیں. ان غلط باتوں سے آپ پیچھے ہٹ جائیے, نبی کریم کی تعلیمات کو عام کیجیے, حضور نبی کریم رؤوف رحیم کے نقش قدم پر چلیے, بدشگونی کو دور کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آج ہم کسی کو منحوس کہتے ہیں نا, تو ایک واقعہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے, اس کو توجہ سے سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ واقعی غلط کون ہوتا ہے. ایک علاقہ تھا, اس میں بہت مشہور تھا کہ ایک آنکھ والا آدمی, اس کا ایک آنکھ نہیں تھی, کانا تھا اور شکل و صورت سے بھی کالا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ منحوس ہے, اگر صبح کو کوئی بندہ اس کی شکل دیکھ لے تو سارا دن اس کا بیکار گزرتا ہے. لوگوں نے بادشاہ کے بارگاہ میں اس کی شکایت کی کہ بادشاہ سلامت, یہ بندہ منحوس ہے, ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے, اس کو ملک سے نکال دیا جائے. بادشاہ نے کہا, بادشاہ تھا, بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ میں جب تک خود اس بات کا معائنہ نہ کر لوں میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. اب بادشاہ نے کہا کہ صبح سب سے پہلے اس بندے کو میں دیکھوں گا, دربار جب صبح لگے گا دربار میں آنے سے پہلے بندے کو میں دیکھوں گا. صبح ہوئی تو بادشاہ کا جب دربار لگنے لگا تھا اس سے پہلے سب سے پہلے فجر کے بعد بادشاہ نے جب اپنا محل کا دروازہ کھولا تو سامنے اس بندے کو دیکھا. یہ بات وجہ سے سنیں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور بہت فائدہ مند یہ بات ثابت ہوگی اور آپ کے ذہنوں سے ساری بدشگونی کے عمل دور ہو جائیں گے. بادشاہ نے جب محل کا دروازہ کھولا تو سامنے اس بندے کو پایا. بندے کو پانے کے بعد بادشاہ نے دیکھا, واپس آ گیا. اس سے پہلے بادشاہ سے پہلے نہ اس بندے کو کسی اور نے دیکھا تھا, نہ اس بندے نے بادشاہ سے پہلے کسی اور کو دیکھا تھا. اب بادشاہ جب اپنے محل میں آیا تو بندہ باہر کھڑا تھا. بادشاہ نے کمرہ خاص میں آیا, دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو جیسے ہی اس نے اپنے پاؤں جوتے میں داخل کیا تو اس کو بچھو نے ڈنگ مار دیا. بچھو نے جب ڈنگ مارا تو بادشاہ جو ہے وہ بیمار پڑ گیا, زہر کے اندر سے بادشاہ کا نیلا ہو گیا. اب بادشاہ تو بیمار بستر پر آ گیا, محل میں شور برپا ہو گیا. اس منحوس کی وجہ سے بادشاہ کو یہ اذیت پہنچی ہے. اس بندے کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا. کچھ دنوں بعد بادشاہ کی جان تو بچ گئی. اب بادشاہ جب اس نے اپنے دربار میں کچھ دنوں بعد حاضر ہوا, حاضر ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ بھائی لاؤ اس بندے کو. بادشاہ بھی دیکھ چکا تھا کہ واقعی منحوس ہے, میں نے اس کو دیکھا, مجھے تکلیف پہنچی, اتنے دن ہو گئے میرا دربار نہیں لگا, میں دربار میں نہیں آیا, نہ میں نے کوئی چین سے کوئی چیز کھائی, نہ میں نے کوئی چین سے پیا, تو یہ کہا کہ میرا برا حال ہو چکا ہے, کمزوری میرے اوپر آ چکی ہے. اب بادشاہ جب تخت پہ بیٹھا, بیٹھنے کے بعد بادشاہ نے کہا بندے کو میرے سامنے لے کر آؤ. اب اس کے لیے فیصلہ ہونے والا تھا کہ اس کو ملک سے نکال دیا جائے گا. اب یہ جو آخری بات ہے اس کو توجہ سے سنیے گا. اب بادشاہ نے کہا کہ اس کو
फैसला करने वाला था किसको जो वो मुल्क से निकाल दिया जाए। वो बंदा था, उसको अपने मुल्क से प्यार था, अपने शहर से प्यार था। उसने कहा कि बादशाह मुझे अपने शहर से प्यार है, मेरा बचपन यहाँ पर गुजरा है, मेरी जवानी यहाँ पर गुजरी है, अब आखिरी वक्त है, मुझे इस शहर से निकाल दिया जाएगा, इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो इसी तरह अपने शहर से दूरी की हालत में ही मर जाऊँगा। एक वजीर बहुत ही अक्लमंद था बादशाह का, खड़ा हुआ, तरस आया उस बंदे पर, कहने लगा कि बादशाह मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा बोलो क्या बात है? अब उस वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे एक बात की बताइएगा, आपने जिस दिन सबसे पहले इस शख्स को देखा, इस शख्स को सबसे पहले देखने के बाद ये शख्स मनहूस करार दिया गया, आपको बीमारी पहुंची, आप बीमार हो गए, इस शख्स को मनहूस करार दिया गया, तो बादशाह सलामत मैं जान की अमान चाहता हूँ, मुझे बताइए कि जिस दिन आपने इसको देखा और इसने आपको देखा, आप बिस्तर पर आ गए, और माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, उस दिन सबसे पहले इसने भी आपको देखा था, और आपको देखने के बाद इसको जेल में डाल दिया गया, और इसकी आपकी सारे जो दिन थे वो बिस्तर पर गुजरे, इसके दिन जेल में गुजरे, आपने भी अपने रुफका से दूरी इख्तियार की, इसने भी अपने रुफका से दूरी इख्तियार की। बादशाह सलामत जान की ईमान चाहता हूँ, मुझे बताइएगा मनहूस कौन है? आप है ये शख्स मनहूस है, आपकी वजह से इसको तकलीफ पहुंची, इस वजह से आपको तकलीफ पहुंची। बादशाह की अक्ल में ये बात आ गई, बादशाह जब ये सोचा, देखा को वाकई बात तो यही है, मेरी वजह से इसको तकलीफ पहुंची, इसकी वजह से मुझको तकलीफ पहुंची। लिहाजा उसने कहा कि मनहूसियत का कोई भी जहन नहीं है, कॉन्सेप्ट इसको खत्म कर दिया जाए। अगर आज के बाद इस बंदे को किसी ने मनहूस कहा उसको सजा दी जाएगी, ये बंदा इस शहर में रहेगा, उसको इनाम इकराम देकर बादशाह वापस भेज दिया। ये बात है, असल में हमारे ज़हनों के अंदर ही ये बात रास्ते हो चुकी है, हम अपने ज़हनों में ही छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन का शिकार हो जाते हैं। अपने ज़हनों से टेंशनों को दूर करें, सफरुल मुज़फ़्फ़र के बारे में अपने दिलों को साफ करें। और एक और अहम मसला, सफर के इब्तिदाई 13 दिनों के अंदर लोग काले चने उबाल कर ये तकसीम करते हैं इस नीयत से कि अगर नहीं करेंगे तो हमारे कारोबारी अफराद को नुकसान होगा। अगर कोई बंदा इस नीयत से इस न्याज को करता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कारोबारी अफराद को नुकसान होगा, तो उनका इस बात को, इस फेर को करना उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि ये हराम है। ये न्याज उनकी इस तरह करना, वैसे तो आप सफर के हर दिन में न्याज करें, कोई मना नहीं है, लेकिन इस तरह न्याज करना ये हराम है। और आखिर में एक बात, उसके बाद बयान खत्म, वो ये है कि हमारे सदियों से ये बात चल रही है, लोग ये कहते हैं कि सफर के आखिरी बुध को नबी करीम सेहतयाब हुए थे और सैर तफरीह के लिए गए थे। ये बात भी कुतुब अहदीस के बिल्कुल खिलाफ है, ये बात इस्लाम के अंदर इसका कोई भी असर नहीं है, ये बात बेबुनियाद है, ये बात बिल्कुल ही शरीयत के खिलाफ झूठी गढ़ी जा रही है। ये लोगों की अपनी तरफ से बनाई हुई कहावत है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम की जो अहदीस से साबित होता है, अहदीस के रूह से हम तक ये बात पहुँचती है कि सफरुल मुज़फ़्फ़र के इस आखिरी बुध के अंदर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम की तबीयत बेहतर नहीं बल्कि और ज़्यादा खराब हो चुकी थी, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तबीयत को ज़्यादा खराब हुई थी, आप ज़्यादा अलील हुए थे। इस दिन हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, इस दिन को हमें जो है वो सारे सवाब के अंदर गुजारना चाहिए। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम के दर्जात तो उनके पहले ही बुलंद है, लेकिन अपने दर्जात बुलंद करने के लिए लोग कहते हैं कि किसी वली के लिए दुआ करें उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। मैं कहता हूँ नहीं, उनके दर्जात तो पहले ही अल्लाह ने बुलंद किए हुए हैं, आप दुआ करें अपने दर्जात की बुलंदी के लिए, अपने दर्जात की बुलंदी के लिए उस दिन न्याज करें, सवाब कमाएं, हुजूर के लिए, हुजूर के तवस्सुल से अपने लिए दुआ करें और हुजूर जो वो न्याज है वो तकसीम करें। लेकिन ये बात भी अपने घरों में जाकर बताएं कि आखिरी बुध को सैर के लिए जाना, सैर तफरीह के लिए जाना, खुशियाँ मनाना, उस दिन मिठाइयों को तकसीम करना, ये सख्त मना है, ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। इस दिन मेरे और आपके नबी रऊफ़ुर रहीम सख्त अलील हो चुके थे, आपकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और रबीउल अव्वल शरीफ में आपका विसाल ज़हरी हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला हमें
بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دادا غنی بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت اور دل اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سفر مظفر پھر سن لیں آپ کا عرس ہے اگر وہ جا سکے. ویسے تو جو ہماری اس وقت کیفیت ہے, جو ہمارے حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس دن رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو مشورہ تو یہی ہے کہ 20 سفر مظفر کو اپنے گھر میں ہی داتا علی اجمیری کے لیے نیاز کا اہتمام کیا جائے. 20 سفر کے بعد جا کر آپ ان کے مزار پر حاضری دے دیں اور ہر ہفتے میں کم از کم ایک بار ضرور حاضری دینی چاہیے. مجھے بھی دینی چاہیے, آپ کو بھی دینی چاہیے. وقت ملے تو ہمارے اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہفتے میں ایک دن ضرور وہاں پر حاضری دیں اور رات کو جائیں, عشاء وہاں پر پڑھیں, صبح تہجد پڑھ کر اور فجر پڑھ کر وہاں سے واپس تشریف لائیں. اور تہجد کے بعد اگر اشراق چاشتہ پہ کسی کا وقت ہو تو وہ وہاں پر رکے. انشاءاللہ انوار و تجلیات کا آپ کو فضان ملے گا. داتا علی اجمیری کا فضان اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم کی جو ذات تھی ان کے علم کی وجہ سے میرے اور آپ سب کی علم میں اضافہ فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.